الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. ایک بات یاد رکھیں کہ جو
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داریاں عائد ہوئی ہیں وہ کاؤنٹر انٹیوٹیو ہیں، وہ ہماری سمجھ بوجھ ذہن سے اکثر الٹ ہوتی ہیں۔ ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ صبح دفتر جانا ہے تو 4 بجے 5 بجے اٹھ کر بستر سے نکل کر نیند خراب کر کے وضو کر کے مسجد تک چل کے جانا، پھر نماز پڑھنا، پھر واپس آنا، تو سارا اسکیجول ڈسٹرب ہو جاتا ہے، نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، وقت پر اٹھ کر کام پر نہیں جا سکیں گے۔ ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ کام کے دوران، دکان کاروبار کے دوران، شام کو پیک ٹائم کسٹمر زیادہ ہوتا ہے تو عصر کی نماز کو چھوڑ کر جانا، دکان بند کر کے جانا کوئی عقل مندی نہیں ہوگی۔ دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، کھانے کی بنیادی چیز نہیں ہے، اور ہم کروڑوں اربوں روپے، شاید کھربوں روپے قربانیوں پہ لگا رہے ہیں، جانور ذبح کر رہے ہیں، تو یہ پیسے کسی غریب کو اس کی بنیادی ضروریات آٹا روٹی لینے کے لیے بھی پوری کی جا سکتی تھی، یا اس کے کپڑے مہیا کرنا، یا کسی کے مکان کا کرایہ دینا، کسی کا بجلی کا بل دینا۔ یہ ساری تھاٹس انٹیوٹیو ہم انہیں سمجھتے ہیں، اپنے ذہن کے مطابق، اپنی ضروریات اور حالات کے مطابق سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ کا دین، جب اللہ کا حکم آتا ہے تو ہمیں وہ چیزیں، انسانی ذہن کو وہ چیزیں کاؤنٹر انٹیوٹیو لگتی ہیں کہ ان کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ تو پھر آپ حکمتیں سنتے رہتے ہیں، آپ کو نماز کے بارے میں بھی لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ جی اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، صبح اٹھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، گردن کا مسح کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، نماز اس طریقے سے پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، دن میں 5 بار مسجد چل کر جانے سے، اپنا کام چھوڑ کر، روٹین چھوڑ کر 10-15 منٹ بریک لینے سے یہ ذہنی اور فلاں جسمانی فوائد ہوتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو کاؤنٹر انٹیوٹیو چیزیں ہیں، یہ دنیاوی فوائد تو یقیناً ان کے ساتھ ہیں ہی ہیں، لیکن اصل ان کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، لہٰذا ہماری سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے، ہمیں بات انٹیوٹیو لگے یا کاؤنٹر انٹیوٹیو لگے، ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق وہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ اصل ان کاموں کو کرنے کا مقصد اللہ کی اطاعت اور کمپلیٹ سبمیشن کو پروو کرنا ہوتا ہے، نہ کہ دنیاوی فوائد حاصل کرنا۔ وہ دنیاوی فوائد بائی پروڈکٹ ہے، مل جائیں تو اچھی بات ہے، نہ بھی ملیں تو ہمارا مقصد وہ نہیں ہوتا۔ تو دین کے جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے اس کی اطاعت بجا لانے کی نیت سے کرنا ہی اصل دین ہے۔ اسی لیے گوشت ہم پورا سال کھاتے رہتے ہیں، کسی بھی وقت آپ جائیں، ابھی 1-2 دن پہلے تک بھی آپ جا کر کسی گوشت والی دکان سے مٹن خریدنا چاہیں، بیف خریدنا چاہیں، آپ کو مل رہا تھا، 2 دن بعد بھی ملے گا۔ لیکن قربانی والے دن اس کا خصوصی اہتمام کرنا، 10 ذی الحجہ کو آنورڈز اس کا اہتمام کرنا، یہ دراصل سبمیشن کو پروو کرنا ہے کہ ہمارا دل چاہ رہا ہو یا نہ ہو، ہمیں ضرورت ہو یا نہ ہو، ہم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہم اپنی پسندیدہ چیز میں سے قربانی کریں گے، ہم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں کاٹ دیں گے۔ تو یہ دراصل سبمیشن کو پروو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اطاعت اور فرما برداری کو پروو کرنا ہے۔
جیسے دنیا میں بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کو پروو کرنے کے لیے اپنے دنیاوی آقاؤں کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، دنیاوی آقاؤں کے طریقے کے مطابق لباس ان جیسا پہنیں گے، ان جیسی زبان بولنے کی کوشش کریں گے، ان کے طریقے سے کھانا کھانے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے آقا خوش ہو جائیں کہ یہ ہمارے بڑے فرمانبردار ہیں۔ تو دنیاوی لوگ تو یہ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، لیکن اصل اطاعت اس خالق کی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، وہی پروردگار ہے، وہی رب ہے، اسی کی طرف سے ہم آئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ سبمیشن کو پروو کرنا ہے، اور اس کمپلیٹ سبمیشن کو پروو کرنے کے لیے ضروری ہے اس کام کو اسی طریقے سے کیا جائے جس طریقے سے اس خالق نے حکم دیا ہے۔ گوشت ہم سارا سال کھاتے رہتے ہیں، سارا سال ملتا رہتا ہے، لیکن قربانی کے دن اس کو ڈسپلن کے مطابق کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاتنا، جو ہمارے طرح نماز پڑھتا ہے، ہمارے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جماعت کی نمازوں میں شریک ہوتا ہے یا ہمارے طریقے سے انفرادی نماز پڑھتا ہے جب جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکے، واستقبل قبلتنا، اور جو ہمارے قبلہ کو قبلہ سمجھتا ہے، ہماری ہی طرح رخ کرتا ہے خانہ کعبہ کی طرف، فلا یذبح حتی ینصرف، وہ بالکل قربانی نہ کرے، جانور ذبح نہ کرے یہاں تک کہ وہ نماز سے، عید کی نماز سے فارغ نہ ہو جائے، ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھنے سے فارغ نہ ہو جائے۔ یعنی اس کی کوئی قربانی نہیں ہے کہ جو عید کی نماز امام کے ساتھ، خلیفہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ڈسپلن کے ساتھ نہ پڑھے، اس کی کوئی قربانی نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبداللہ بن ابی اپنی نماز جا کر پڑھانے لگ جاتا تو کیا اس کی قربانی قبول تھی؟ کیا اس کی نماز قبول تھی؟ اللہ کی رسی صرف ایک ہی ہوتی ہے، اور وہ امام کے پیچھے، خلیفہ کے پیچھے ہوتی ہے، خلافت کے پیچھے ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں رسول کے پیچھے، اور بعد میں پھر خلفاء کے پیچھے۔ تو آج کے دور میں بھی وہی حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی ڈیزگنیٹڈ خلافت کے ساتھ جو نماز ادا کرے گا صرف اسی کی قربانی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے کوئی گوشت ذبح کیا جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے کھلا دیا، آپ گھر والوں کے لیے اس نے تیار کر دیا اور انہیں کھلا دیا، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تو حضرت ابو بردہ بن نیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو قربانی کر چکا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری قربانی نہیں ہوئی، اب تو دوبارہ کر، لہٰذا انہوں نے دوبارہ قربانی کی۔ تو جو ہمارے ساتھ نماز ادا نہیں کرے گا اس کی کوئی قربانی نہیں ہے، وہ گوشت ہے، وہ ذبح کر کے اپنے گھر والوں کو کھلاتا رہے۔ ہاں جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ اگر قبول کرے تو اللہ تعالیٰ تو مالک کل ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہ رب کی مرضی ہے، لیکن اصول کی بات یہی ہے کہ جو ہمارے ساتھ نماز ادا کرے گا صرف اسی کی قربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ پچھلے سال آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ماڈل خلافت جب قائم کروائی تھی تو سارے سٹیپس اور اس کے سارے لوازمات آہستہ آہستہ اللہ نے پورے کروائے، حتیٰ کہ پچھلے سال میں یہ چاہ رہا تھا کہ اتنی کم از کم گنجائش ہو جائے کہ چلو استطاعت نصاب پورا نہیں ہو رہا لیکن پھر بھی چلیں کہیں سے اتنی گنجائش ہو جائے کہ میں ایک قربانی کر لوں اور یہاں پہ ایک فرض پورا ہو جائے، لیکن اتنی گنجائش بھی بنی، میں نے یہاں تک سوچا کہ ہم ایک دو چیز کوئی بیچ دیتے ہیں، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا۔ لیکن اس دفعہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ کافی ساری قربانیاں اللہ تعالیٰ یہاں پہ کروا رہا ہے، اور جو لوگ یہاں آ سکتے تھے وہ آ رہے ہیں، انشاءاللہ عید کی نماز ہمارے ساتھ پڑھیں گے، اور جو بیرون ملک ہیں یا اتنی دور ہیں انہوں نے بھی کافی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے آپ ساتھیوں کے اوپر ذمہ داری ڈال دی ہے کہ ان کی طرف سے یہاں قربانی کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو بھی قبول فرمائے اور میری قربانی کو بھی قبول فرمائے، اور ہمیں آخری دم تک
حق کے راستے پر استقامت عطا فرمائے، اور جب بڑی جنگوں کا وقت شروع ہو جائے، جو کہ انیشل سٹیپس ان کے سٹارٹ ہو گئے ہیں، اس میں اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ جو لوگ موجود ہوں اللہ تعالیٰ انہیں امام مہدی کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر غزوہ ہند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو موجود ہوں بعد میں اللہ تعالیٰ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شانہ بشانہ دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخری دم تک اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے اہل خانہ کو، ہمارے ماں باپ کو حق کے راستے پر لے آئے، جو نہیں آئے، اور جو آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے۔